بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی دلچسپ اور سبق آموز سچی کہانی کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو سٹوری ایکسپریس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ سامعین، آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ سب سے زیادہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ترین اخلاق کی شہادت دیتا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ قبیلہ کلب کے شخص حارثہ بن شرجیل یا شراجیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں سعدی بنت ثعلبہ قبیلہ طے کی شاخ بنی معان سے تھیں۔ جب آپ 8 سال کے تھے، یعنی کہ حضرت زید جب 8 سال کے تھے، اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر گئیں۔ وہاں بنی کبن بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھوپھی صاحبہ کی نظر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا۔ اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے اور انہیں تلاش کرتے ہوئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فدیہ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس جانا چاہے تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے میں خواہ مخواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا، یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا، ان دونوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یعنی حضرت زید نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا، زید، کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ حضرت زید نے کہا، میں نے ان کے جو اوصاف دیکھے ہیں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کا تجربہ لینے کے بعد میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، آج سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔
محترم ناظرین اور سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کیجیے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔